اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے، نہ سزا دینے میں جلدی کی ہے، اور نہ توبہ و انابت کے بعد وہ کبھی تانا دیتا ہے کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ نہ ایسے موقعوں پر اس نے تمہیں رسوا کیا جہاں تمہیں رسوا ہی ہونا چاہیے تھا، اور نہ اس نے توبہ کے قبول کرنے میں کڑی شرطیں لگا کر تمہارے ساتھ سخت گیری کی ہے۔ نہ گناہ کے بارے میں تم سے سختی کے ساتھ جرا کرتا ہے اور نہ اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے، بلکہ اس نے گناہ سے کنارہ کشی کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے، اور برائی ایک ہو تو اسے ایک برائی اور نیکی ایک ہو تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ٹھہرایا ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، جب بھی اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے، اور جب بھی راز و نیاز کرتے ہوئے اس سے کچھ کہو وہ جان لیتا ہے۔ تم اسی سے مرادیں مانگتے ہو اور اسی کے سامنے دل کے بھید کھولتے ہو، اسی سے اپنے دکھ درد کا رونا روتے ہو اور مصیبتوں سے نکالنے کی التجا کرتے ہو، اور اپنے کاموں میں مدد مانگتے ہو، اور اس کی رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے ہو جن کے دینے پر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، جیسے عمروں میں درازی، جسمانی صحت و توانائی، اور رزق میں وسعت، اور اس پر اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کے کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں، اس طرح کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعہ اس کی نعمت کے دروازوں کو کھلوا لو، اس کی رحمت کے جھالوں کو برسا لو۔ ہاں، بعض اوقات قبولیت میں دیر ہو تو اس سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے، اور اکثر قبولیت میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ سائل کے اجر میں اور اضافہ ہو اور امیدوار کو عطیے اور زیادہ ملیں۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز مانگتے ہو اور وہ حاصل نہیں ہوتی، مگر دنیا یا آخرت میں اس سے بہتر چیزیں مل جاتی ہیں، یا تمہارے کسی بہتر مفاد کے پیش نظر تمہیں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ تم کبھی ایسی چیزیں بھی طلب کر لیتے ہو کہ اگر تمہیں دے دی جائیں تو تمہارا دین تباہ ہو جائے، لہٰذا تمہیں بس وہ چیز طلب کرنا چاہیے جس کا جمال پائیدار ہو اور جس کا وبال تمہارے سر نہ پڑنے والا ہو۔ رہا دنیا کا مال تو نہ یہ تمہارے لیے رہے گا اور نہ تم اس کے لیے رہو گے۔ یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے، فنا کے لیے خلق ہوئے نہ بقا کے لیے، موت کے لیے بنے ہو نہ حیات کے لیے۔ تم ایک ایسی منزل میں ہو جس کا کوئی حصہ ٹھیک نہیں، اور ایک ایسے گھر میں ہو جو آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے ہے اور صرف منزل آخرت کی گزرگاہ ہے۔ تم وہ ہو جس کا موت پیچھا کیے ہوئے ہے، جس سے بھاگنے والا چھٹکارا نہیں پاتا، کتنا ہی کوئی چاہے اس کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا، اور وہ بہرحال اسے پا لیتی ہے۔ لہٰذا ڈرو اس سے کہ موت تمہیں ایسے گناہوں کے عالم میں آ جائے جن سے توبہ کے خیالات تم دل میں لاتے تھے، مگر وہ تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہو جائے۔ ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔